بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. اہل سنت والجماعت کے سلسلے میں حضرات صحابہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کو کن چیزوں کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے. نمبر 1، تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین سے محبت کرنا. اور کسی بھی صحابی سے بغض نہ کرنا. نمبر 2، حضرات صحابہ کے سلسلے میں ان سب کے عادی ہونے کا اعتقاد رکھنا. حضرات صحابہ کے سلسلے میں ان سب کے عادی ہونے کا اعتقاد رکھنا. صحابۃ کلہم عدول، صحابہ کے بارے میں ان سب کے عادی ہونے کا اعتقاد رکھنا. نمبر 3، اپنی زبان اور اپنے دل کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بارے میں کسی بھی قسم کی غلط فہمی سے بچانا. اپنی زبان اور اپنے دل کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے سلسلے میں کسی بھی قسم کی غلط فہمی سے بچانا. نمبر 4، حضرات صحابہ کے درمیان جو مشاجرات ہوئے اس سلسلے میں سکون اختیار کرنا. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے درمیان جو مشاجرات اور جو جنگیں ہوئی اس کے سلسلے میں سکون اختیار کرنا. نمبر 5، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے لیے استغفار کرتے رہنا. والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، جیسا کہ قرآن نے بیان کیا. نمبر 6، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے جنتی ہونے کا اعلان کیا ہے انہیں جنتی تسلیم کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے جنتی ہونے کا اعلان کیا ہے انہیں جنتی تسلیم کرنا. یعنی عشر مبشرہ اور اس کے علاوہ متفرق مواقع پر جو آپ نے بشارتیں دی. عشر مبشرہ میں تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر کہا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، زبیر بن عوام فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ. تو یہ 10 صحابہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کا اعلان کیا ہے. ان سب کو بھی جنتی ماننا اور ان کے علاوہ متفرق مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ کو جو جنت کی بشارت دی ہے انہیں بھی جنتی ماننا. جیسے حضور نے کہا سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین کے سلسلے میں حضور نے حضرت فاطمہ کے سلسلے میں بیان کیا سیدۃ النساء اہل الجنہ. تو کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے بارے میں کہا. تو
تو جیسے جیسے جہاں بھی کہا ان سب کے سلسلے میں جنتی ہونے کا اعتقاد رکھا. اور آخری بات، حضرات خلفاء راشدین کو ان کی ترتیب کے اعتبار سے افضل سمجھنا. حضرات خلفاء راشدین کو ان کی ترتیب کے اعتبار سے افضل کا سمجھنا. حضرت ابوبکر سب سے پہلے خلیفہ ہے، لہذا جس طرح سے روافض حضرت ابوبکر پر تبرع کرتے ہیں، ہم اسے کسی صورت میں صحیح نہیں سمجھتے ہیں بلکہ ضلالت اور گمراہی ہے. بعض علماء نے اسے کفر تک کہا ہے. یہ صحابہ کو برا بھلا کہنا یہ کفر ہے، اور بعض نے کہا یہ ضلالت اور گمراہی. تو یہ ہے چند وہ اعتقادات جو اہل سنت والجماعت کے لیے حضرات صحابہ کے بارے میں رکھنا ضروری ہے. اسے خود بھی بار بار پڑھتے رہنا چاہیے اور اپنی امت کے سامنے بھی اسے پیش کرتے رہنا چاہیے، تاکہ حضور نے قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی یہ ارشاد فرمائی کہ یسب آخرهم اولهم، کہ ان کا آخری اول کو برا بھلا کہے گا. تو ہم اس وعید میں اپنے آپ کو شامل نہ کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو پہلے لوگوں کو یعنی حضرات صحابہ کو اور سلف صالحین کو برا بھلا کہیں گے. اللہ رب العزت ہماری زبان کو، ہمارے قلم کو اور ہمارے دل کو حضرات صحابہ کے سلسلے میں کسی بھی قسم کی غلط بیانی سے محفوظ فرمائے. باب الغسل بعد الحرب والغبار، یہ باب جنگ اور غبار کے بعد غسل کے بیان میں. اس سے قبل والی جو روایت تھی اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ید مبارکہ سے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی سے غبار کو صاف کیا اور اسے پوچھ دیا، اسے بیان کیا گیا. اب اسی سے ملتی جلتی ایک اور روایت ملتی ہے کہ جس میں غبار کو دھونے کے لیے جنگ کے بعد اگر غسل بھی کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں. تو اس مناسبت سے اس بات کو یہاں پر قائم کر رہے ہیں. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع يوم الخندق ووضع السلاح واغتسل فأتاه جبريل وقد عصب رأسه الغبار فقال وضعت السلاح فوالله ما وضعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين؟ قال أهنا. وأومأ إلى بني قريظة قالت فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد بن سلام سے روایت نقل کرتے ہیں. محمد بن سلام ابن الفرج السلمی البیکنی، محمد بن سلام ابن الفرج السلمی البیکنی امام بخاری کے شیخ ہے. اور حدثنا عبدہ، وہ روایت کرتے ہیں عبدہ ابن سلیمان ابو محمد الکوفی سے. عن هشام بن عروہ، وہ روایت کرتے ہیں هشام بن عروہ سے. عن ابیہ، اور وہ اپنے والد عروہ بن زبیر سے. عروہ بن زبیر یہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کے صحابزادے ہیں. ان کے ایک بیٹے عبداللہ صحابی تھے، البتہ عروہ صحابی نہیں تھے، تابعی تھے. البتہ عروہ کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ امیر العلوم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علوم کے امین تھے. مدینہ منورہ میں علوم عائشہ، احادیث عائشہ، فقہ عائشہ کا آپ سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں تھا، اس لیے کہ آپ نے اپنی خالہ کے پاس پرورش پائی. حضرت اسماء آپ کی بہن تھی، حضرت عائشہ یہ آپ کی خالہ ہوتی تھی. تو حضرت عائشہ کے یہاں پر آپ بڑے ہوئے. اس مناسبت سے عبداللہ بن الزبیر اور عروہ بن الزبیر یہ دونوں نے حضرت عائشہ کے یہاں پرورش پائی. تو اسی لیے ان دونوں نے حضرت
اللہ تعالی عنہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما رجع یوم الخندق، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے دن واپس ہوئے، مدینہ لوٹے، ووضع السلاح اور آپ نے ہتھیار رکھ لیا، واغتسل اور آپ نے غسل فرما لیا، فأتاه جبرائیل اور تو آپ کی خدمت میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، وقد عصب رأسه الغبار، اس حال میں کہ آپ کے سر پر غبار یہ پٹی کی طرح چپکا ہوا تھا، فقال وضعت السلاح، اور کہنے لگے کہ آپ نے ہتھیار نکال دیا، فواللہ ما وضعته، میں نے تو قسم کو خدا ابھی ہتھیار رکھا نہیں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ جبریل یہ چاہ رہے ہیں کہ ابھی ہتھیار رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ابھی تو اور آگے معرکہ کرنا ہے، تو فرمایا فَأَيْنَ، کہاں چلنا ہے، قَالَ هَاهُنَا، اور اشارہ کیا، وَأَوْقَعَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے بنو قریظہ کی طرف اشارہ کیا، قالت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، فخرج الیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنو قریظہ کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ اس میں بیان کر رہے ہیں کہ یوم الخندق، اور یوم الخندق جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلا معرکہ حق و باطل یہ غزوہ بدر میں ہوا، دوسرا معرکہ غزوہ احد کے نام سے کیا گیا، اور تیسرا معرکہ جس کو قرآن کریم احزاب سے یاد کرتا ہے اور احادیث مبارکہ کی کتابوں میں جسے غزوۃ الخندق سے یاد کیا جاتا ہے۔ غزوہ خندق مشہور غزوہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے سلسلے میں متعدد روایتیں بیان کی جاتی ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ کے غزوات کی تعداد 17 یا 27 یا 30 ہے۔ انہی غزوات میں سے ایک غزوہ یہ ہے جس میں آپ نے بدر سے نبی شرکت کی، تاریخ اسلام کا بڑے غزوات میں سے یہ تیسرا غزوہ ہے۔ غزوہ خندق یہ غزوہ احد کے بعد پیش آیا۔ غزوہ احد جب اس میں انہیں تھوڑی سی کامیابی نظر آئی، ابو جہل کے بعد ابو سفیان جو کفار مکہ کے سردار تھے، تو انہیں حوصلہ ملا اور انہوں نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کا فیصلہ کیا۔ اپنے ساتھ مکہ مکرمہ کے اطراف اور اکناف میں جتنے بھی قبائل تھے، ان تمام کے تمام قبائل کا اتحاد بنایا، ان کا الائنس بنایا، انہیں متحد کیا اور متحد کر کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کا پلان بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے CID جو نظام تھا اس نظام نے مطلع کر دیا کہ مکہ والے کسی بڑے غزوے کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے، حضرت سلمان فارسی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے فارس میں ایک جنگ لڑی جاتی ہے خندق کے، کہا جب دشمن اپنی طاقت سے بہت زیادہ بڑا ہو اور ہمیں ایسا محسوس ہو کہ اس سے مقابلہ کرنا آسان نہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، اپنے شہر میں محصور ہو جاتے ہیں اور ارد گرد خندق کھول دیتے ہیں تاکہ وہ اندر آئے نہ رہے پاس نہ بنے پاس، اس سے مقابلے کی نوبت ہی نہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی رائے عجب پسند آئی، کہا کہ تو صحیح رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، صحابہ نے بھی آپ کی رائے سے اتفاق کیا اور مدینہ منورہ کا جائے وقوع کچھ
طرف پہاڑیاں اور ایک ہی طرف ہموار زمین. تو پہاڑی کے علاقے سے تو اتنے بڑے لشکر کی ہمت نہیں تھی کہ وہ چڑھے، اس لیے کہ اپنے اونٹ، اپنے گھوڑے، اپنے ساز و سامان کے ساتھ پہاڑیوں کو عبور کرنا مشکل تھا. تو ایک ہی راستے سے آ سکتے تھے، جہاں سے ہموار علاقہ تھا وہاں سے آنے کا امکان تھا. تو اس علاقے میں خندق کھودنے کا پروگرام بنایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم نے مل کر ایک بڑی خندق بنائی. یہ خندق اتنی بڑی ہے کہ صحابہ نے ایک ہفتے میں اسے کھود دیا، جس کا تقریباً 10 کلومیٹر سے زیادہ اس کی مسافت بیان کی ہے. آج ابھی مدینہ منورہ میں گیا حج کے موقع پر، تو وہاں زیارت کے لیے مدینہ گئے. تو اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ آج کے زمانے میں اگر کھودنے والی مشین لگا دی جائے، کسی بھی اس کے ذریعے سے بھی کھودا جائے، تب بھی 10 کلومیٹر یہ اتنے ایک ہفتے میں نہیں کھودا جا سکتا جو صحابہ نے مل کر ایک ہفتے سے بھی کم مدت میں کھول دیا. اللہ کے رسول کا معجزہ. تو اس کو اس طرح سے کھول دیا گیا کہ اس کی مسافت ایسی تھی اور اس کو اتنا چوڑا کھودا گیا کہ اگر کوئی گھوڑے پر سوار ہو کر دور سے دوڑتا ہوا آگے تو اسے پھلان نہ سکتا، وہ گر گیا اندر. اور اس کو اتنا گہرا کھودا گیا کہ قد عالم سے ڈبل، تقریباً 12-14 سے 16 فٹ، تاکہ اگر گر گیا تو اوپر چڑھ نہ سکے، یعنی گیا تو گیا. تو اس طریقے سے اس کو کھود دیا گیا. اب یہ لوگ آئے تو یہ تو 10,000 کا لشکر لے کر آئے تھے. قرآن کریم نے حضرات صحابہ کی کیفیت کو بیان کیا کہ سب بےچین تھے، دل منہ کو آ رہے تھے اور عجیب عجیب سوچنا شروع کر دیا تھا کہ کیا ہوگا ہمارے ساتھ، پتہ نہیں کیا بنے گا ہمارا، ہم میں سے کوئی بچے گا یا نہیں، مدینہ میں باقی رہے گا یا نہیں. وہ یہ پلان بنا کر آئے تھے کہ مدینہ کو سب ہستی سے بٹا دیں. لیکن انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ ہستی جو صفحے کو بناتی ہے اس نے اس کو قیامت تک باقی رکھنے کا فیصلہ کیا. وہ کیا بٹا سکتے تھے؟ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. تو اللہ نے یہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ اتنا بڑا لشکر کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ. اللہ نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم بھی دیکھ لیتے ہیں کہ تم اپنے پلان میں اور اپنے مکر میں ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. اب یہ تو دور دراز سے آئے 10,000 سے بھی بڑا لشکر اور پورے ہتھیاروں کے ساتھ، گھوڑوں کے ساتھ، اونٹوں کے ساتھ، بکریوں کے ساتھ، اپنے عورتوں کے ساتھ. اور جب مدینہ کے قریب پہنچے تو پریشان ہو گئے. مدینہ میں داخل ہونے کا راستہ ہی نہیں. خندق ہوتی گئی. پہلی مرتبہ تاریخ عرب میں ایسا ہوا تھا کہ خندق ہوتی گئی تو آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے ہاں اتنا پرابلم آتا ہے، یہ تو اس سے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں، یہ نیا سسٹم کہاں سے ہے. تو کہا کہ چلو ٹھیک ہے ہم لوگ باہر بیان کرتے ہیں. تو انہوں نے مدینہ سے باہر ایک جگہ پر پڑاؤ ڈال دیا اور وہی جیسے ہمارے زمانے کی روایت ہے نعت گانا یہ ساری چیزیں شدید کرتے رہے. ادھر قبیلے بنو قریظہ جو تھا یہ ان کے ساتھ ملا ہوا یہودیوں کا قبیلہ تھا اور یہ کبھی چین سے نہیں کرتے. یعنی یہودی جس کو ہم اپنی عام زبان میں کہیں کہ کاڑی کرنے میں ماہر.
نہ خود چین سے بیٹھے گے کسی کو چین سے بیٹھے. اسی لیے تو کہا کہ لعنت اللہ علیہ کہ ان کے اوپر لعنت ہے قیامت تک کہ ان پر لعنت برستی رہے گی. اب یہ بنو قریظہ نے کیا کہا تھا کہ تم ادھر سے آؤ, تم باہر سے حملہ کرو, ہم اندر سے حملہ کریں اور ان کو پیس کے رکھیں. اور ان کا ایک پیسا جانا مقدر میں لکھا جائے. کچھ دن تک وہ پڑے رہے, 10-12 ہزار لوگوں کو کھانا پینا یہ سب ان کو نہیں, آسان نہیں تھا. بنو قریظہ یہ اس طریقے سے ان کے ساتھ پلان بنا کرتے تھے جس کا اللہ کے صحابہ اور رسول اللہ کوئی نہیں بنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرماتے ہیں کہ سب پر ٹھنڈی کا موسم. حضور نے کہا کہ کون ہے جو جا کر وہاں پر خبر کر کے آئے کہ یہ گھر کیا ہے. کسی کی ہمت نہیں ہوئی. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ میں چلا گیا. حضرت حذیفہ بن یمان چپکے سے راستہ کر کے پہنچ گئے. ہم کہتے ہیں کہ وہ کی میٹنگ رکھی, تو جب میٹنگ شروع ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ کوئی جاسوس تو نہیں ہے مسلمانوں کا, یہ دیکھ لیا جائے. ارے کام کرو, ہٹے گا اپنے باتوں والے سے, مجھے تو کون ہے. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ وہ مجھے اس سے کر کے اس کو تو کون ہے, تو پھر وہ مجھے پوچھے نہیں اس کو, کیونکہ میں نے پہلے اس کو پوچھی اور ان کے سارے پلاننگ سمجھ لی. اچھا یہ کھچڑی بن رہی ہے. ایک دوسرے صحابی تھے جن کا نام حضرت نعیم کہے جاتے ہیں. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دو, میں تھوڑا سا آپ کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں ان کے سامنے ایسا ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ میں ان کا آدمی نہیں ہوں, تمہارا آدمی ہوں. تو انہوں نے اس طریقے سے انجام دیا. یہ دونوں صحابہ نے, حضرت حذیفہ نے ان کی ساری خبریں لا کر بتلا دی کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور آگے ان کا کیا اسٹریٹجک پلان اور ماسٹر پلان ہے. اور انہوں نے پوری خبر نکالی کہ بنو قریظہ کس طریقے سے ان کے ساتھ ملے ہوئے, سب پتا چل گیا. ایک دن حضرت خالد بن ولید نے کوشش کی گھسنے. خالد بن ولید تھے نا, اتنے ہاتھ جلی مارنے والے تھے تو کہتے ہیں کہ وہ خندق کا معائنہ کرنے کے لیے نکلے کہ ذرا دیکھیں کہیں سے گھسپیٹ ہو سکتی ہے یا نہیں. تو ایک جگہ پر ان کو ایسا نظر آیا کہ یہاں سے تھوڑا سا فاصلہ کم ہے, گھوڑا کود سکتا ہے. تو وہ اب 2-4 سواروں کو لے کر وہاں پر آئے. دور سے حضرت علی نے دیکھ لیا کہ خالد بن ولید کوئی کھچڑی پکا رہا ہے. انہوں نے جا کر دیکھا, کہا ہاں یہاں سے گھوڑے کے آنے کے امکانات ہو سکتے ہیں. تو وہ کچھ پلان کر کے ادھر آنے کی کوشش کر, مجھ سے پہلے ہی ادھر آ کے کھڑے ہو گئے. حضرت علی کی دستہ دیکھا, آپ تو صحیح ادھر. خالد بن ولید نے دیکھا کہ وہ شیر خود آ کے کھڑے ہو گئے, ابھی ادھر جا کر فائدہ نہیں, اس لیے انہوں نے پوسٹ پون کیا کہ بھائی ابھی ادھر جانا نہیں. حاضرین کہتا ہے کہ وہ آئے نہیں لیکن واپس ہونے میں کامیاب ہو گئے. اب یہ پریشان ہو گئے, بہت دن ہو گئے, 10-12 ہزار لوگوں کو اس زمانے میں کھانا پکانا کوئی ایسا کام تھا نہیں, اور یہ کھاتے بھی بہت تھے ہمارے جیسا. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت پریشان ہو گئے, کیا کیا جائے, نہ اندر جانے کا کوئی راستہ ہے اور کھانا بھی ختم ہو رہا ہے. لیکن بیٹی جانے کو تیار نہیں ہونے کا, کچھ تو کر کے جانا ہے. اللہ نے کہا اچھا تیرے کو کچھ کرنے کا شوق جاتا ہے, ابھی ہم بھی تیرے کو بتا دیں کیا کرنا ہے. اللہ نے رات میں طوفان بھیجا, زوردار آندھی چلی اور کہیں نہیں چلی, صرف ان کے ایریے میں چلی اور ان کے خیمے میں سب اڑا کے لے گئی. کھانا وانا یہ وہ سب اڑ گیا, ان کے اونٹ بھی بھاگنے لگے. تو پھر ابو سفیان نے اعلان کیا کہ اپنی سواری پہ بیٹھو, بھاگ یہاں سے, نہیں تو مسئلہ ہو جائے گا.
عبادت نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 دن تک حضور خود اس غزوے کے اندر میں شریک رہے. آپ نے خود خدائی کے اس میں صحابہ کے پاس کھانا نہیں تھا. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے. میں اپنی بیوی کے پاس آیا اور کہا کہ حضور بھوکے ہیں, کچھ کھانا ہوتے ہیں. تو بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے انتظام کرتے ہیں, آپ حضور کو پورا کر لائیے. وہ انتظام کرے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھانا تراول فرمائے. حضور نے کہا کہ چلو سب کھائیں. جابر بن عبداللہ آپ کو اکیلے بلایا اور حضور تو سارے چمکنے کو لے کر آئے. وہ دوڑتے ہوئے اپنی اہلیہ کے پاس آئے اور کہا کہ حضور تو سب کو لے کر آئے, پوری فوج آ رہی ہے. تو بارہ بھی صحابی ہے, انہوں نے کہا کہ گھبراؤ, حضور لے کر آئے تو درست حضور کر لیں, آپ کی خدمت کرو. ان کا ایمان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی جس نے روٹی رکھی ہوئی وہ اور جو برتن میں کھانا ہے وہ یاد آ گیا تو باقی سب کھانے لگے. اور جابر فرماتے ہیں کہ میرے 5-7 لوگوں کا بنایا تھا, اس سے زیادہ نہیں کھا سکتے تھے. تو 200-300 لوگ تھے. اب کہا کہ یہاں تو لگا لگ گیا پورا. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے نکالتے تھے اور دیتے جاتے تھے. سارے لوگوں نے کھا لیا اور وہ کھانا ویسا کہ ویسا ہی تھا, اس میں سے کچھ بھی کم ہوا نہیں. تو میری بیوی کہتی میں تم کو پہلے کہا کہ ٹینشن نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو کچھ سوچ کر آئے. تو اب صحابہ بیچارے تھک چکے تھے. ایک تو دشمن کا ٹینشن, اوپر سے خدائی کی عادی نہیں تھی, اس کے باوجود بھی اتنی بڑی خندق کا کھودنا بہت مشکل کام تھا. اب یہ سب کچھ کر کر وہ بھر گئے. تو صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی گھر پر آئے وہ آپ نے اپنا ہتھیار بھی اتار کر رکھ دیا. بہت اصل امام بخاری کو باب مل گیا, باب المسلم آ گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا. آگے ہم کو تو ہماری کام کی بات کیا ہوگی, لیکن اب آگے کسی کا تو جانا تمہارا کام ہے. تو یہ ہے ترجمہ اللہ کہ حضور نے غسل کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ غبار آلود جب جیسے غبار آلود ہو کر اگر کوئی آتا ہے تو ایسا نہ کہے کہ چونٹی کا ہوا ہے, نہیں رشنا نہیں, پوچھنا نہیں, نانا نہیں, دھونا نہیں, گانا نہیں, یہ صاف صفائی نواب و شکر الایمان صاف صفائی کریں. تو اس کے بعد ہے بہت اثر ہے. تو آتا ہے جبریل, حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے. سید الملائکہ سید الانبیاء کی خدمت میں آ گئے. وقد عصب رأسه الغبار, اس حال میں کہ آپ کے چہرے پر اس طریقے سے دھول کی, حضرت جبریل کے پیشانی پر ایک گویا کی پٹی باندھی ہوئی ہو دھول کی, یعنی چہرے پر یہ بتانا مقصود تھا کہ آپ کی پیشانی پر غبار آلود, آپ کی پیشانی غبار آلود تھی, بہت زیادہ غبار کر رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھنے لگے فقال وضعت السلاح, آپ نے ہتھیار اٹھا لیا. کون کہہ رہے ہیں؟ جبریل. کسے کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. وضعت السلاح فواللہ ما وضعته, قسم کو ادھر دے دے تو ابھی ہتھیار اتارے بھی نہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فائدہ, اب یہ بھی رہ جانا ہے, بولو تو صحیح. قال ہاں, اشارہ کیا. فاوما الى بنی قریظہ, کہا کہ بنی قریظہ اس کو سبق سکھانا ہے, بھائی چین سے بیٹھتا نہیں. کہا فاوما الى بنی قریظہ, بنی قریظہ کی طرف اشارہ کیا. قالت ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہے ایک لمحہ کی حضور نے سوچا نہیں. فخرج الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور فوراً نکل گئے, حضور فوراً کیا ہوئے نکل گئے. تو اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل کرنا بتایا اور ساتھ میں دونوں غزوات کی تفصیل بتایا. اب جیسا کہ اس سے قبل بھی آپ کے سامنے بات آ چکی ہے کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے تھے.
یہ لوگ عربی زبان بولتے ہیں، اس لیے کہ یہ انہوں نے عورتوں سے شادی کی، تو اس وجہ سے یہ یہودی تھے مگر عربی ہو چکے، 50-50 آدھے یہودی اور آدھے عرب۔ اسی لیے کعب بن اشرف جتنے بھی یہودی اور عیسائی اس زمانے میں اس علاقے میں آ کر آباد ہوئے تھے ان سب نے یہود عرب عورتوں سے شادی کرنی تھی، تو اس کی وجہ سے ان کے یہاں پر اپنا مذہب بھی ہوتا تھا اور عربی زبان بھی ہوتی تھی، دونوں چیزیں انہوں نے جمع کی۔ تو بنو قریظہ جو ہے یہ مدینہ میں جو قبائل، 3 قبائل تھے، ان قبائل میں سب سے زیادہ تجارت کا حامل، تجارت کا قیمقان یہ زراعت کرتے ہیں اور بنو قریظہ یہ تجارت کرتے ہیں۔ تو قبیلے بنو نذیر اور قبیلے بنو قریظہ انہوں نے ناچار کی تھی، تو اس لیے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جا کر ان کو گھیر لیا جائے۔ یہ تینوں قبائل جو تھے، میں اس پر جا کر بتاؤں گا کہ تینوں قبائل یہ مخصوص جگہ پر رہتے تھے۔ قبیلے بنو قریظہ کی جگہ تھی جہاں پر وہ رہتے تھے، قبیلے بنو نذیر کی جگہ تھی جہاں پر وہ رہتے تھے، وہاں ان کے مکانات بھی ہوتے تھے، ان کے قلعے بھی ہوتے تھے اور ان کی اپنی ساری چیزیں ہوتی تھی، اپنے خود کے دوسرا کو ان کے ساتھ رہتا نہیں تھا۔ تو یہ جس مقام پر رہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جا کر قبیلے بنو نذیر کا کیا کیا جائے، بنو قریظہ کا محاصرہ کیا جائے۔ تو جیسے ہی حکم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حکم کی تعمیل کے لیے کیا ہو گئے، نکل پڑے ہوئے۔